الرحمن الرحيم. باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنا نعد القدرة والسفرة شيئا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قول ہے. وہ فرماتی ہیں کہ کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئا، ہم گدلے رنگ کو اور پیلے رنگ کو کچھ شمار نہیں کرتے تھے. یعنی اگر رطوبت جو خارج ہو رہی ہے وہ پیلے رنگ کی ہو یا گدلے رنگ کی ہو تو ہم اس کو حیض نہیں سمجھتے تھے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر گزرا ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورتیں اپنے حیض کے کپڑے بھیجتی تھیں یہ دکھانے کے لیے کہ کون سا رنگ حیض کا ہے کون سا نہیں ہے. تو وہ جواب میں یہ فرماتی تھی کہ تم جب تک سفید رطوبت نہ آ جائے اس وقت تک تم اس کو حیض ہی سمجھتے رہو. یہ فرمایا تھا نا پہلے. تو جس کا حاصل یہ تھا کہ اگر وہ رنگ آ رہا ہو پیلا یا گدلا تو اس کو بھی وہ حیض شمار کرتی تھی. اور حضرت ام عطیہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پیلے اور گدلے رنگ کو کچھ شمار نہیں کرتے تھے یعنی حیض شمار نہیں کرتے تھے. تو دونوں میں تعارض ہو گیا نا دونوں باتوں میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں اس تعارض کے رفع کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اصل میں دونوں روایتیں مختلف محمل پر محمول ہیں. یہاں جو ام عطیہ کہہ رہی ہیں کہ سفرہ اور قدرہ کو ہم حیض شمار نہیں کرتے تھے یہ اس وقت جبکہ فی غیر ایام الحیض. ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے کہا باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض، یعنی ایام حیض کے علاوہ جبکہ حیض کے ایام نہیں ہیں، حیض کی تاریخیں عورت کی نہیں آئیں اور وہ پاک ہے، اس حالت میں اگر پیلی رطوبت آ گئی یا اس حالت میں اگر گدلی رطوبت آ گئی تو ہم اس کو حیض شمار نہیں کرتے تھے. سمجھے نا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ ایام حیض سے متعلق ہے کہ جب ایک مرتبہ حیض جاری ہو گیا ایام حیض میں حیض جاری ہو گیا تو اب خواہ کسی بھی رنگ کا آ رہا ہو چاہے وہ سرخ آ رہا ہو کالا آ رہا ہو پیلا آ رہا ہو گدلا آ رہا ہو وہ سب حیض شمار ہوتے تھے. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ ایام حیض سے متعلق ہے اور حضرت ام عطیہ کی جو روایت ہے وہ غیر ایام حیض سے متعلق ہے. یہ مطلب ہے سر. جی
باب غرق الاستحاذة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي زيد عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن أم حبيبة استحيزت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل كل صلاة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ان کو استحاضہ ہوا 7 سال. 7 سال تک وہ استحاضے میں رہی. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میں کیا کروں استحاضے کی حالت میں. فأمرها ان تغتسل، تو آپ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا. فقال هذا عرق، نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ عرق ہے، یعنی وہی رگ ہے جس سے کہ یہ خون جاری ہو گیا ہے، یہ حیض نہیں ہے. فکانت تغتسل لکل صلاۃ، تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. اب یہ بات حضرات نے تو یہ کہا کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ امرها ان تغتسل، یہ تو اس وقت فرمایا تھا جب ان کے ایام حیض ختم ہو گئے تھے اور پھر بھی خون جاری تھا، تو فرمایا تھا کہ وہ غسل کر لو اور غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو. لیکن وہ تطوعاً یعنی احتیاطاً ہر نماز کے لیے الگ غسل کرتی تھی. سمجھے نا؟ چنانچہ مسلم کی روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرو، لیکن ام حبیبہ اپنی طرف سے غسل لکل صلاۃ کیا کرتی تھی. سمجھے نا؟ اور بعض حضرات فقہا اس پر محمول کرتے ہیں کہ یہ جو ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی یہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کرتی تھی. آپ نے ہی ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کریں. چنانچہ بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ مستحاضہ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے. البتہ وہ جمع بین صلاتین بھی کر سکتی ہے، جس کی تفصیل آپ ترمذی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن غسل ہر نماز کے لیے کرنا ہوگا. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ غسل لکل صلاۃ واجب نہیں ہے مستحاضہ کے لیے. جہاں کہیں غسل لکل صلاۃ آیا ہے وہ یا تو محمول ہے علاج کے اوپر، کہ استحاضہ کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ کثرت سے غسل کیا جائے تو پھر وہ استحاضہ بند ہو جاتا ہے، تو علاج کے طور پر بار بار غسل کرنے کا، ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا معمول اختیار کیا گیا. البتہ ایک صورت ایسی ہے جس میں غسل لکل صلاۃ حنفیہ کے نزدیک بھی واجب ہوتا ہے، وہ ذرا سمجھ لو. وہ یہ ہے کہ جس وقت کسی عورت کو یہ شک ہو کہ یہ جو ایام میرے چل رہے ہیں یہ حیض کے ہیں یا خروج من الحیض کے ہیں، تو اس وقت غسل لکل صلاۃ واجب ہو جاتا ہے. اس کو ذرا مثال سے سمجھو کہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کو یہ تو یقین ہے کہ مجھے 4 دن خون آیا کرتا تھا، میری عادت جو تھی وہ 4 دن خون آنے کی تھی، لیکن شک ہے کہ 4 دن تھی یا 5 دن تھی یا 6 دن تھی، یاد نہیں رہا کہ میری عادت 4 دن کی تھی یا 5 دن کی تھی یا 6 دن کی تھی. تو 4 دن میں تو کیا ہوا
کیا ہوا؟ یقین ہوا کائے کا؟ حیض کا. اب 4 دن کے بعد ہر وقت 4 دن سے لے کر 6 دن تک ہر وقت اس بات کا احتمال ہے کہ شاید یہ خون کے بند ہونے کا وقت ہو، ہے نا؟ کیونکہ اس کو شک ہے کہ 4 دن کے بعد کہ میں 5ویں دن مجھے غسل کرنا ہوتا تھا یا 6 دن غسل کرنا ہوتا تھا. تو اب یہ زمانہ جو ہے 4 دن سے لے کر 6 دن تک کا 2 دن جو ہیں یہ ایسے ہیں جن میں ہر وقت اس کو یہ احتمال ہے کہ شاید اب میں حیض سے پاک ہو رہی ہوں. تو ان 2 دنوں کے اندر اس کو ہر نماز کے لیے غسل کرنا ہوگا. بس یہ ایک صورت ہے جس میں غسل لکل صلاح واجب ہوتا ہے متحیرہ کے اوپر، سمجھ گئے نا؟ اور کسی صورت میں واجب نہیں ہے. تطوعاً کرے تو کر سکتی ہے، اور علاجاً کرے تو کر سکتی ہے، اور بہت سی صورتیں جو ہے وہ تطوع اور علاج پر محمول ہے. سمجھ گیا بھائی؟ جی سوال اس طرح جی. یہ 4 دن کے بعد 5 اور 6 دن جو شک کا ہے، جی یہاں پر فقہا کا جو قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یہ جاری نہیں ہوگا اس میں؟ وہی تو جاری ہو رہا ہے اللہ کے بندے، وہی جاری ہو رہا ہے. کیونکہ 4 دن تک تو یقین ہے نا کہ حیض ہے. اب آگے شک ہو گیا کہ خارج ہو رہی ہوں یا نہیں ہو رہی، تو حیض کا جو یقین ہے وہ اس شک سے زائل نہیں ہوگا، بلکہ وہ مستقل حائض ہی سمجھی جاتی رہے گی یہاں تک کہ 6 دن پورے ہو جائیں. استاد جی جی آپ نے جو جمع بین الصلاتین والی صورت بتائی صحیح، وہ آپ نے فرمایا نہیں کہ سر کہ حائضہ عورت جمع بین الصلاتین بھی کر سکتی ہے. ہاں، تو یہ صورت سمجھنے اگر وہ غسل لکل صلاۃ کرتی ہے تو ان دونوں نمازوں کے درمیان بھی غسل کرے گی کہ نہیں؟ وہ جمع بین الصلاتین کی صورت پر نہیں کرے گی. وہ اب ترمذی میں نے کہا تفصیل آ جائے گی اس کی مستقل. جی باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية ابنة حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آگے بھی یہ حدیث تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ کتاب الحج میں، لیکن پس منظر اس کا یہ ہے کہ اگر کہ حج کے اندر طواف زیارت تو ہوتا ہے فرض واجب، اور فرض ہے طواف زیارت جو ہے وہ رکن ہے حج کا. اور طواف وداع جو ہے جب آدمی واپس جانے لگے تو طواف وداع جو ہے یہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لو. اب اگر کسی عورت کو طواف زیارت سے پہلے حیض آ جائے، ایسے وقت حیض آ گیا جبکہ طواف زیارت اس نے ابھی تک نہیں کیا، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ٹھہری رہے، کیونکہ حیض کی حالت میں طواف تو کر نہیں سکتی اور طواف زیارت کرنا فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. لہذا اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ ٹھہرے، انتظار کرے پاک ہونے کا. جب پاک ہو جائے تو پھر طواف زیارت کر کے پھر اپنے وطن واپس جائے. سمجھے نا؟ یہ تو طواف زیارت سے متعلق ہے.
اور اس کے اوپر اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ طواف زیارت اس کے ذمے ضروری ہے، اس کے بغیر گھر نہیں جا سکتی. لیکن طواف وداع واجب ہے. اب اگر ایک عورت نے طواف زیارت کر لیا، طواف وداع نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اس کو حیض آ گیا، تو آیا اس صورت میں وہ اپنے گھر جا سکتی ہے طواف وداع چھوڑ کر یا نہیں جا سکتی؟ اس میں شروع میں صحابہ کرام کے درمیان کچھ اختلاف ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں جا سکتی. جس طرح طواف زیارت کے بغیر گھر نہیں جا سکتی، اسی طرح طواف وداع کے بغیر بھی گھر نہیں جا سکتی. اس کو انتظار کرنا ہوگا، پاک جب ہو جائے تو طواف وداع کرے، طواف وداع کر کے پھر جائے. سمجھے؟ یہ عبداللہ بن عمر کا قول منقول ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ایسی صورت میں عورت کے اوپر سے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، لہذا وہ طواف وداع کیے بغیر بھی اگر جانا چاہے تو جا سکتی ہے. اور بعد میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ جو یہاں پر مروی ہے، وہ جب سامنے آیا تو اس کے بعد جو حضرات کہتے تھے کہ وہ نہیں جا سکتی، انہوں نے بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ وہ طواف زیارت کر چکی تھی لیکن طواف وداع نہیں کیا تھا کہ اس وقت ان کو حیض آ گیا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ صفیہ کو تو حیض آ گیا ہے. تو شروع میں آپ یہ سمجھے کہ شاید انہوں نے طواف زیارت نہیں کیا، تو اس لیے فرمایا احابستنا ہی، کیا یہ ہمیں اب روک لے گی؟ یعنی ہم تو اب طواف وداع کرتے ہی مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں واپس، اور اگر انہوں نے طواف زیارت نہیں کیا ہوگا تو پھر ہمیں تو ان کو ٹھہرنا پڑے گا پاک ہونے تک، اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی ٹھہرنا پڑے گا. تو احابستنا ہی، کیا یہ ہمیں روک لے گی؟ کہیں سے روک لے گی؟ سفر مدینہ طیبہ واپس جانے سے. لیکن پھر پوچھا کہ انہوں نے کیا وہ طواف افاضہ یا طواف زیارت کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے طواف زیارت تو کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا، تو حضور نے فرمایا اگر طواف زیارت کر لیا فخرجی، تو اب یہ بھی ہمارے ساتھ جا سکتی ہیں، بغیر طواف وداع کیے ہوئے جا سکتی ہیں، یعنی اب ان کے ذمہ سے طواف وداع ثابت ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو اس حدیث کی وجہ سے سب پھر بعد میں متفق ہو گئے اس بات کے اوپر کہ اگر عورت کو طواف وداع سے پہلے حیض آ جائے تو وہ اس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہونے کا انتظار کرے اور طواف وداع کر کے جائے، بلکہ وہ طواف وداع کیے بغیر جا سکتی ہے. طواف وداع اس کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں باب المرأۃ تحیض بعد الافاضہ، ایک عورت ہے جس کو حیض آیا ہے، حیض آتا ہے افاضہ کے بعد، یعنی افاضہ طواف افاضہ کے بعد. طواف افاضہ طواف زیارت کو کہتے ہیں. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ان صفیہ بنت حیی قد حاضت، صفیہ بنت حیی کو حیض آ گیا ہے.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلها تحبسنا، تو آپ نے فرمایا شاید وہ ہمیں روک لیں گی. وہی مطلب سمجھ گیا نا روکنے کا، کہ اگر انہوں نے طواف زیارت نہیں کیا ہوگا تو طواف زیارت کے انتظار میں ان کو رکنا پڑے گا اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی رکنا پڑے گا. الم تکن طافت معکن، کیا انہوں نے طواف نہیں کیا تھا تم عورتوں کے ساتھ؟ اور مراد طواف سے طواف زیارت. فقالوا بلا، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کیا تھا، طواف زیارت تو کر چکی تھی، حیض طواف زیارت کے بعد آیا. قال فخرجی، تو آپ نے فرمایا پھر تو تم نکل جاؤ. مطلب یہ کہ اب تم جا سکتی ہو، طواف زیارت وداع تمہارے ذمہ ضروری نہیں رہا، واجب نہیں رہا. سمجھ گئے نا جی. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن النبي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رخص للحائز أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رخص للحائض ان تنفر، رخص للحائض ان تنفر، حائضہ کو رخصت دی گئی ہے اس بات کی کہ وہ واپس چلی جائے، اذا حاضت، جبکہ اس کو حیض آ گیا ہو. یعنی طواف زیارت کے بعد، طواف وداع سے پہلے اگر حیض آ جائے تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ چلی جائے. وکان ابن عمر یقول فی اول امرہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع اپنے معاملے میں یہ کہا کرتے تھے کہ انہا لا تنفر، کہ وہ واپس نہیں جا سکتی، بلکہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ طواف وداع کا انتظار کرے، پاک ہو کر طواف وداع کرے پھر جائے. ثم سمعتہ یقول تنفر، پھر طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں ان کو سنا عبداللہ بن عمر کو کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں وہ جا سکتی ہے، عورت جا سکتی ہے طواف وداع سے پہلے. کیوں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لہن، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی ایسی خواتین کو. تو گویا عبداللہ بن عمر نے جو پہلے قول تھا اس سے رجوع کر لیا. یہ صفیہ واقعہ جو ان کے سامنے آیا. جی باب جی فرمائیے. یہ اگر عورت کو طواف زیارت سے پہلے حیض آ جائے تو وہ اس کی جو یعنی تلافی کرے گی، وہ اس کے لیے کچھ ایام مقرر ہیں یا اگلے سال اس کو حج کرنا پڑے گا دوبارہ؟ جی اگر عورت کو طواف زیارت سے پہلے حیض آ جائے جی تو وہ اگلے سال اس کی قضا کرے گی یا کچھ ایام؟ اس کو اول تو یہ ہے کہ اس کو رکنا پڑے گا، وہ رکے جب تک کہ پاک ہو جائے، پاک ہو کر پھر طواف زیارت کر کے جائے. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے چلی گئی تو اس کے ذمہ ہے کہ واپس آ کر طواف زیارت کرے. اگلے سال کی بات نہیں ہے، جس وقت بھی پاک ہو جائے واپس آ کر طواف زیارت کرے. یہ اس کے لیے ایام مقرر نہیں ہے، کسی بھی دن کر سکتی ہے پاک ہونے کے بعد؟ پاک ہونے کے بعد جلد از جلد کرے. پھر وہ جو ایام ہے طواف زیارت کے وہ تو گزر جائیں گے، تو پھر جب پاک ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد جلد از جلد طواف زیارت کرے. البتہ یہ مسئلہ آج کل بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ آج کل جو حج کو جاتی ہیں تو ان کی پہلے سے پروازیں وہ ہوتی ہیں، طے ہوتی ہیں، بک ہوتی ہیں، تاریخیں متعین ہوتی ہیں کہ فلاں تاریخ میں جانا ہے. اس پرواز کو بدلوانا آسان کام نہیں ہوتا.
تو اس کا حکم یہ ہے کہ اول تو وہ کوشش کرے اپنی سی کہ پرواز بدل جائے. لیکن آج کل ہوتا ہے کہ گروپ کے ساتھ جاتے ہیں لوگ, وہ پورا گروپ ایک ہی تاریخ میں روانہ ہوتا ہے, ایک ہی تاریخ میں پہنچتا ہے, ایک ہی تاریخ میں وہاں سے واپس ہوتا ہے. تو آسان نہیں ہوتا, لیکن اگر کوشش کی جائے تو بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے. تو کوشش پوری کرنی چاہیے اس بات کی کہ وہ تاریخیں بدل جائیں اور واپسی کی تاریخ مؤخر ہو جائے, یہاں تک کہ وہ پاک ہو کر طواف زیارت کر سکے. لیکن اگر کوئی صورت ممکن نہ رہے, کوئی صورت ممکن نہ رہے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک گنجائش ہے صرف. وہ یہ ہے کہ وہ پاک ہونے سے پہلے ہی غسل کر کے اور اچھی طرح اپنے آپ کو یعنی وہ کر کے پٹیاں وٹیاں باندھ کر کے اس کے خون سے حرم ملوث نہ ہو, وہ غسل کر کے طواف زیارت کر لے اور بعد میں بدنہ دے. بدنہ واجب ہوتا ہے, سمجھے نا. یہ امام ابو حنیفہ کے یہاں اس بات کی گنجائش ہے. بس یہ ایک راستہ ہے اس صورت میں جبکہ کوئی اور راستہ ممکن نہ رہے اپنی واپسی کی تاریخ کو مؤخر کرنے. استاد جی ایک سوال. جی استاد جی, آج کل مطلب کہ کچھ عورتیں حیض سے بچنے کے لیے دوائیاں بھی استعمال کر لیتی ہیں, تو سر جی یہ حل نکالا جا سکتا ہے؟ ہاں کر سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. آج کل ایسے دوائیں آ گئی ہیں کہ وہ خاص وقت میں حیض نہیں آتا, تو اگر وہ ایسی دوا استعمال کر لے تاکہ وہ اس مشکل سے بچ جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے. جی باب الإزارات المستحاضة بالطهرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة من نهار ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. یہ باب ہے کہ جب مستحاضہ طہر دیکھ لے تو کیا کرے. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ غسل کرے, اور اس کا شوہر بھی اس کے پاس جا سکتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھ لی ہو اس نے, کیونکہ نماز زیادہ عظیم چیز ہے. اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری کا کیا مقصد ہے, اس کے بارے میں شراح حدیث کافی خلجان میں مبتلا ہوئے ہیں کہ مقصد متعین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ امام بخاری کا مقصد اس باب سے کیا ہے. لیکن حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لامع الدراری میں 3 احتمال ذکر کیے ہیں کہ 3 مقاصد ہو سکتے ہیں اس ترجمۃ الباب کے, اور وہ تینوں بھی بیک وقت مقصود ہو سکتے ہیں. پہلا مقصد تو یہ بیان کرنا ہو سکتا ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک اقل مدت طہر کچھ بھی نہیں ہے. کل آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ ان تینوں کے نزدیک اقل مدت طہر کتنی ہے؟ 15 دن, اور امام احمد کے نزدیک 13 دن ہے نا. لہذا اس سے کم اگر طہر رہے گا تو وہ طہر اگر اس سے کم مدت میں اگر خون آ جائے گا تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا, سمجھے نا.
لیکن بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ اقل مدت طہر کچھ بھی نہیں ہے. لہذا اگر ایک عورت کو آج خون بند ہوا اور کل دوبارہ شروع ہو گیا تو بھی وہ دوسرا جو شروع ہوا وہ حیض ہی سمجھا جائے گا. سمجھے؟ اور یہ جو تھوڑا سا وقت گزرا ہے بس یہ طہر ہوگا. تو اقل مدت طہر کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ گیا بھائی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب میں غالباً یعنی ممکن ہے کہ ان لوگوں کی تائید کر رہے ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اقل مدت طہر کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اذا رأت المستحاضۃ الطہر، جب مستحاضہ طہر دیکھ لے تو بس طہر ہو گیا. چنانچہ عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا تغتسل وتصلی، جو ہی طہر دیکھا تو وہ کیا کرے؟ غسل کرے اور نماز پڑھے. ولو ساعۃ من نہار، چاہے دن کے ایک حصے میں ہو، دن کے ایک حصے تک وہ پاک رہی بس وہ طہر ہو گیا. اس کے بعد اگر خون آ رہا ہے تو وہ حیض ہی سمجھا جائے گا. سمجھ رہے؟ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے اس ترجمۃ الباب کا. دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مالکیہ کی تردید کرنے مقصود. مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو، عورت مستحاضہ ہے تو ویسے تو عام قاعدہ یہ ہے نا کہ مستحاضہ اگر معتادہ ہے، اس کی عادت کے ایام مقرر ہیں، تو ایام عادت تک وہ کیا سمجھے گی؟ ہے سمجھے گی. ایام عادت کے بعد استحاضہ سمجھے گی، ہے نا. لیکن امام مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ مستحاضہ ایام عادت کے بعد 3 دن تک بھی حیض ہی سمجھے گی. یعنی ایام عادت فرض کرو کسی کے 5 دن تھے تو 5 دن عام جو فقہا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں جب 5 دن گزر گئے تو کیا ہوگا؟ حیض ختم ہو گیا اور اب غسل کر کے وہ نماز شروع کر دے. سمجھے کہ نہیں؟ حنفیہ کے یہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایام عادت کے بعد خون جاری رہے تو وہ توقف کرے گی یہاں تک کہ 10 دن گزر جائیں. اگر 10 دن سے کم میں حیض بند ہو گیا تو سمجھیں گے کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی، لہذا وہ حیض سمجھا جائے گا. مثلا یہ کہ عام عادت 5 دن تھی اور اس کے بعد اس کو حیض خون آتا رہا اور 9ویں دن بند ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ اس کی عادت بدل گئی، 5 دن کے بجائے 9 دن ہو گئے تو 9 دن تک کا ہے سمجھیں گے. سمجھ گیا نا؟ لیکن اگر وہ 10 دن کے بعد بھی جاری رہا خون، 10 دن کے بعد بھی اگر خون جاری رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی عادت کی طرف لوٹے گی. 5 دن تک ہے سمجھیں گے، 5 دن کے بعد کو استحاضہ سمجھیں گے، لہذا ان دنوں کے وہ نمازوں کی قضا بھی کرے گی. سمجھ رہے ہو؟ حنفیہ کا تو یہ قول ہے. اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 5 دن کے بعد 3 دن مزید وہ حیض سمجھے گی. حنفیہ سے تو تردید ہے نا کہ 10 دن سے پہلے اگر بند ہو گیا ہے تو پھر تو وہ حیض ہوگا، اور اگر 10 دن کے بعد بند ہوا ہے تو پھر وہ استحاضہ سمجھا جائے گا. لیکن مالکیہ کے نزدیک 5 دن کے بعد 3 دن تک مزید حیض ہی سمجھیں گے. اس کو استظہار کہتے ہیں. استظہار یعنی جیسے شافعیہ کے ہاں استصحاب حال ہوتا ہے تو مالکیہ کیا استظہار ہوتا ہے. استظہار یعنی
جو چلا آ رہا تھا ایک معاملہ اسی کو آگے جاری رکھا, سمجھے نا. تو 5 دن تک حیض چلا آ رہا تھا تو آگے 3 دن تک بھی کیا سمجھیں گے, حیض ہی سمجھیں گے. اس کو استظہار کہتے ہیں. تو معنی کیا ہوا کہ حالانکہ 5 دن کے بعد قاعدے سے اس کو غسل کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ اس کے طہر کی عادت کے مطابق طہر کا وقت آ گیا, لیکن امام مالک کہتے ہیں اس کے باوجود 3 دن تک حیض سمجھیں گے. تو امام مالک کی اس قول کی تردید کرنا مقصود ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ جب مستحاضہ طہر دیکھ لے, طہر دیکھنے کا معنی کیا ہے کہ طہر کی عادت اس کی پوری ہو جائے, تو بس اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے. سمجھا, اذا رأت المستحاضۃ الطہر. دوسرا یہ مقصد ہو سکتا ہے ترجمۃ الباب کا. تیسرا مقصد بعض کچھ اور لوگوں کی تردید ہے. بعض فقہا کا یہ قول ہے کہ حالت استحاضہ میں شوہر کے لیے عورت سے وطی جائز نہیں ہے, جمع جائز نہیں ہے. جس طرح حالت حیض میں جائز نہیں ہوتا, اسی طرح حالت استحاضہ میں بھی جائز نہیں. اگرچہ نماز تو پڑھے گی وہ استحاضہ کی حالت میں, لیکن شوہر کے لیے اس کے پاس جانا اور یعنی اس سے جمع کرنا یہ جائز نہیں ہوتا حالت استحاضہ میں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں, ان کی تردید کرنا مقصود ہے. کیا کہتے ہیں, وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا, کہ جب اذا رأت المستحاضۃ الطہر, جب مستحاضہ طہر دیکھ لے, کیا معنی طہر کے ایام اس کے پورے ہو جائیں, ایام حیض پورے ہو جائیں اور ایام طہر شروع ہو جائیں, تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ غسل کرے گی, نماز پڑھے گی, چاہے دن کے ایک حصے میں ہو. وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا, اور شوہر بھی اس کے پاس جا سکتا ہے باوجود استحاضہ ہونے کے. اذا صلت, جبکہ وہ نماز پڑھ چکی ہو. کیوں؟ الصلاۃ اعظم, کیونکہ نماز پڑھنا زیادہ عظمت والی چیز ہے. جب وہ جائز ہو گئی استحاضے کی حالت میں, تو شوہر کا بیوی کے سے جمع کرنا یہ تو اتنی عظمت والی بات نہیں ہے, یہ تو بطریق اولیٰ جائز ہو جائے گی. الصلاۃ اعظم, نماز زیادہ عظمت والی چیز ہے. ارے سمجھو کچھ نہیں بھائیو. تو یہ 3 مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک مقصد پہلا کیا کہ ان لوگوں کی تردید جو یہ کہتے ہیں کہ اقل مدت طہر کچھ نہیں ہے. دوسرا مقصد مالکیہ کے قول میں جو استظہار ہوتا ہے اس کی تردید. اور تیسرا ان لوگوں کی تردید جو یہ کہتے ہیں کہ استحاضہ کی حالت میں شوہر بیوی کے سے جمع نہیں کر سکتا, ان کی تردید. اور تینوں بیک وقت بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور استدلال کیا ہے حضرت عائشہ کی روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقبلت الحیضہ فدعی الصلاۃ واذا ادبرت فاغسلی عنک الدم وصلی. جب ادبار ہو جائے, تو ادبار ہونے کے بعد کیا کہ حیض کا وقت ختم ہو گیا, طہر کا وقت شروع ہو گیا, تو بس خون دھو لو اور نماز پڑھنا شروع کر دو. تو اس میں کسی چیز کا انتظار نہیں ہے 3 دن کا کہ 3 دن انتظار کرے, اور نماز بھی پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اور جب نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے تو شوہر کا اس کے پاس جانا بطریق اولیٰ جائز ہو جائے گا, کیونکہ الصلاۃ اعظم. سمجھ میں بات آ گئی؟ چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة على النفساء وسنتها. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها.
باب الصلاۃ علی النفساء، جس عورت کا نفاس میں انتقال ہو گیا ہو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا۔ اس میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان امرأۃ ماتت فی بطن، ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا فی بطن، جبکہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا، یعنی ولادت کے ساتھ ہی انتقال ہو گیا، بچے کی ولادت کے ساتھ انتقال ہو گیا۔ فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، فقام وسطہا، آپ پھر ان کے درمیان کھڑے ہوئے، جنازے کے درمیان۔ تو یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا ہو نفاس میں تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور سنت بھی بتا دی کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے وقت میں جا کر وقت میں امام کھڑا ہو۔ اور جب نفاس کا یہ حکم ہے تو حیض کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر حائضہ کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ چنانچہ اگلے باب میں حائضہ کا ذکر ہے، اور یہ جو آیا فقام وسطہا، تو شافعیہ کا قول یہی ہے کہ مرد کی نماز جنازہ اگر پڑھنی ہو تو اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو، اور عورت کی پڑھنی ہو تو وسط میں کھڑا ہو۔ اور حنفیہ کے ہاں دونوں کے لیے حکم ایک ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف ہے، یہ جنائز میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی باب وبه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عوانة من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض صوبه۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، کہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھی، نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی تھی، وہی مفترشۃ بحذاء مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ کے مقابل، جہاں آپ کے سجدہ کرنے کی جگہ تھی۔ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُفْرَتِهِ، جبکہ آپ اپنے مصلی پر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اذا سجدہ، جب آپ سجدہ فرماتے تھے تو اصابنی بعض ثوبی، تو آپ کو کپڑے کا ایک حصہ مجھے بھی لگتا تھا۔ اب اس کا بظاہر جنائز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن در حقیقت یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ میمونہ سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، سمجھے نا؟ اور یہاں تک کہ جب سجدے کرتے تھے تو کپڑے کا کچھ حصہ لگ بھی جاتا تھا۔ تو سامنے لیٹے حائضہ کے سامنے لیٹے ہوئے ہونے، حالت حیات میں سامنے لیٹی ہے، اس سے نماز میں کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ تو اگر حائضہ کا انتقال ہو جائے اور وہ میت ہو تو بھی اس کے سامنے ہونے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز جنازہ اس کی ہو سکتی ہے۔ یہ بتلانا مقصود ہے، سمجھ گئے؟ بس صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ سہجہ اگر طواف زیارت کے درمیان عورت کو حیض آ جائے تو پھر کیا کرے گی؟ وہ ٹھہرے گی تو کیا کرے گی؟ بتایا تو تمہیں، انتظار کرے گی۔ سہجی سوال جی یہ حدیث کے اندر آیا کہ وہ یصلی علی خمرتی، جی روافظ جو ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جب بھی جو ہے سجدہ کیا جائے اور نماز پڑھی جائے تو اس کے روافظ جو ہے حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نماز جب پڑھی جائے تو سجدے کے اور زمین کے درمیان میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہاں پر۔ ہاں وہ ہوتی تھی نا، چارپائی ہوتی تھی، باہر کوئی نہ کوئی سترا ہوتا تھا بیچ میں۔